ایک زمانے میں دور ایک سلطنت میں لیو نام کا ایک مہربان شہزادہ رہتا تھا۔ وہ بہادر، عقلمند اور اپنے لوگوں کا محبوب تھا، لیکن اپنی بہت سی مہم جوئی کے باوجود اسے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اس کے دل کو صحیح معنوں میں سمجھے۔ اس کی بادشاہی پرامن تھی اور صرف ایک ساتھی کی کمی تھی جو مستقبل کے لیے اس کی خوشی اور ویژن میں شریک ہو سکتا تھا۔ ایک پڑوسی مملکت میں ایلارا نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے فضل اور خوبصورتی کے لیے بلکہ اپنی ذہانت اور شفقت کے لیے بھی جانی جاتی تھی۔ ایلارا اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی کہانیاں سننا اور ان کی مدد کرنے کے طریقے تلاش کرنا پسند کرتی تھی۔ اگرچہ بہت سے دویدار اس کا دل جیتنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی خواہش رکھتی تھی جو مہربانی کی قدر کرتا ہو اور دوسروں کی مدد کرنے کے اپنے جذبے کو بانٹتا ہو۔ ایک دن لیو کے محل میں دعوت نامہ پہنچا۔ وہ اس لمحے جانتا تھا کہ وہ اس سے مختلف تھی جس سے وہ کبھی ملا تھا۔ جیسے جیسے میلہ جاری تھا، لیو اور ایلارا کا تعارف کرایا گیا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے، اپنی سلطنتوں کے لیے، اپنے خوابوں اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی محبت کا اشتراک کرتے رہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ان میں بہت کچھ مشترک ہے: امن کی خواہش، اپنے خاندانوں کے لیے گہری محبت اور اپنے لوگوں کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کا مشترکہ ویژن، لیکن ان کا تعلق صرف مشترکہ نظریات پر مبنی نہیں تھا۔ وہ ایک ساتھ ہنسے، ستاروں کے نیچے رقص کیا اور ایک دوسرے کی صحبت میں سکون پایا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا، تاہم ہر کوئی خوش نہیں تھا۔ دور دراز سے آنے والا ایک غیرت مند ڈیوک ہمیشہ ایلارا کو اپنے لیے چاہتا تھا اور خفیہ طور پر دونوں ریاستوں کے درمیان تنازع پیدا کرنے کی سازش کرتا رہا تھا۔ کوشش کی کہ لیو ایلارا کی بادشاہی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ پریشان اور الجھن میں ایلارا نے لیو سے افواہوں کے بارے میں سوال کیا۔ لیو حیران رہ گیا، اسے پرسکون دل سے یقین دلایا۔ میں اب کی بادشاہی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس نے اپنی آنکھوں سے کہا۔ میں آپ کا اور آپ کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ آئیے مل کر حقیقت تلاش کریں۔ ایک ساتھ انہوں نے ڈیوک کی سازش کا پردہ فاش کیا، اور یوں پرنس لیو اور شہزادی ایلارا کی محبت کی کہانی افسانوی بن گئی، ہمت، اعتماد اور اتحاد کی طاقت کی کہانی۔ وہ نہ صرف بادشاہ اور ملکہ کے طور پر بلکہ ایک دوسرے کے دلوں میں سچی محبت پانے والے شراکت داروں کے طور پر ہمیشہ کے بعد خوشی سے رہتے تھے۔